ناراضگی میں فیصلے اور خوشی میں وعدے کرنے سے پرہیز کریں۔ لوگ آپ کے اندر آپ کا دکھ تلاش نہیں کرتے، بلکہ انہیں اس تماشے کی تلاش ہوتی ہے جو آپ کے ساتھ ہوا ہوتا ہے۔ دنیا کی خواہشات سمندر کے پانی کی طرح ہیں، جتنا زیادہ پیو گے اتنی پیاس بڑھے گی۔ دکھ میں کبھی پچھتاوے کے آنسو نہ بہاؤ، کیونکہ تم وہ خوش نصیب ہو جسے اللہ تعالیٰ نے آزمائش کے قابل سمجھا۔ رونے سے مت ڈرو، یہ آپ کے دماغ کو دکھ بھرے خیالات سے آزاد کر دے گا۔ اعتبار کی قلت اور شک کی زیادتی رشتوں کی خوبصورتی کو ختم کر دیتی ہے۔ زندگی کی بس ایک ہی خواہش ہے کہ میرا رب راضی رہے، دنیا تو ویسے بھی کسی کی نہیں۔ یہ دنیا کتنی عجیب ہو گئی ہے، یہاں جھوٹ سے نہیں سچ بولنے سے رشتے ٹوٹ جاتے ہیں۔ کچھ لوگوں کی حرکتیں دیکھ کر ایسے لگتا ہے جیسے شیطان انہیں چھٹیوں کا کام دے کر گیا ہے۔ اگر تم سورج کی طرح چمکنا چاہتے ہو تو پہلے سورج کی طرح جلنا سیکھو۔ انسان جتنے زیادہ اندھیروں کو جھیلتا ہے، اسے اتنا ہی بڑا سورج نصیب ہوتا ہے۔ اگر انسان بڑے بڑے گناہ کرنا چھوڑ دے تو اس کی چھوٹی چھوٹی بری عادتیں اللہ تعالیٰ خود چھڑوا دیتا ہے۔ کبھی کبھی ٹھوکریں اچھی ہوتی ہیں، ایک تو راستے کی رکاوٹوں کا پتہ لگ جاتا ہے، اور سب سے بڑھ کر سنبھالنے والے ہاتھوں کا پتہ چل جاتا ہے۔ ہمیشہ مخلص رہیں، آپ کی موجودگی وقتی ہو سکتی ہے، مگر کردار اور رویے دائمی اثرات چھوڑ جاتے ہیں۔ خوشیاں اگر پیسوں سے حاصل ہوتی تو یقین کریں کبھی کوئی غریب کا بچہ خوش نہ ہوتا۔ رب نے ہر انسان کو اس اختیار سے نوازا ہے کہ وہ خود چاہے تو خود کو بدل کر اپنی زندگی کو بدل سکتا ہے۔ مرنے کے بعد کی جانے والی قدر اور دل دکھانے کے بعد مانگی جانے والی معافی کا کوئی مطلب نہیں ہوتا۔ انسان سب کچھ کاپی کر سکتا ہے، مگر قسمت اور نصیب کو کاپی نہیں کر سکتا۔ بھری ہوئی جیب آپ کو کئی غلط راستوں پر لے جا سکتی ہے، لیکن خالی جیب آپ کو زندگی کے معنی سمجھا دیتی ہے۔ وہ تمام لوگ جو گرنے کے بعد کھڑے ہو گئے، انہوں نے اپنے پاؤں نہیں بدلے، خیالات بدلے تھے۔ عورت کو عزت دینا اسے خوبصورت کہنے سے زیادہ بہتر ہے۔ چہرے کی چمک اور محلوں کی اونچائی پر مت جانا۔ جس گھر میں ماں باپ اور بچے ہنستے نظر آئیں، سمجھ جانا کہ وہ گھر امیروں کا ہے۔ انسان کتنا بھی بڑا ہو جائے، اپنی پسند کے لوگوں کے لیے جذبات بچوں جیسے ہی رکھتا ہے۔ والدین دنیا میں سب سے بڑی نعمت ہیں۔ ماں نہ ہو تو دل کو دلاسا دینے والا کوئی نہیں ہوتا، اور اگر باپ نہ ہو تو زندگی کی دوڑ میں اچھا مشورہ دینے والا کوئی نہیں ہوتا۔ افسوس کی بات ہے کہ ہم اس معاشرے سے ہیں جس میں موبائل فون کھونے کا افسوس نماز کے کھو جانے سے زیادہ ہوتا ہے۔ جس دن
تم بیٹی کے باپ بن جاؤ گے تب تمہیں وہ مال نہیں مان نظر آئے گی۔ بستر پر لانا ہو تو کوئی ذات نہیں پوچھتا، نکاح میں لانا ہو تو سب کو حسب نسب یاد آ جاتے ہیں۔ کامیابی کا سفر آپ کی سوچ کی دنیا بدلنے سے شروع ہوتا ہے اور بعد میں آپ کی ساری دنیا بدل کر رکھ دیتا ہے۔ عدالت میں رکھا گیا قرآن پاک ملزم کے ہاتھ میں دینے کی بجائے اگر جج کے ہاتھ میں دیا جائے تو بہتر فیصلے ہو سکتے ہیں۔ انسان دو چیزوں سے ہمیشہ ہارتا ہے، وقت اور پیار۔ وقت کسی کا نہیں ہوتا اور پیار ہر کسی سے نہیں ہوتا۔ جیسے آپ کے کچھ گناہ صرف آپ کے اور رب کے درمیان ہیں، ایسی ہی کچھ نیکیاں بھی ہونی چاہیے۔ انسان کا ماضی چاہے کتنا ہی گناہوں سے بھرا ہوا ہو، اس کا مستقبل ابھی بالکل پاک ہے۔ اللہ تعالیٰ توبہ کو پسند کرتا ہے۔ شام زندگی کی ہو یا دکھوں کی، آخر کار ڈھل ہی جاتی ہے۔ ہمارے معاشرے کا المیہ یہ ہے کہ غلطی اگر مرد کی ہو تب بھی نصیحت عورت کو ہی کی جاتی ہے۔ غریبوں کے ساتھ بیٹھا کرو تاکہ تم شکر گزار بنو۔ صاف صاف بولنے والا کڑوا ضرور ہوتا ہے پر دھوکے باز نہیں۔ کبھی کسی کو یہ مت کہو کہ تم مجھے یاد رکھنا، تم اگر یاد رکھنے کے قابل ہوئے تو یقیناً یاد رہ جاؤ گے۔ 100 سال زندہ رہنے کے لیے 100 سال کی عمر ضروری نہیں، صرف ایک دن ایسا اچھا کام کر جاؤ جس سے دنیا تمہیں سینکڑوں سال یاد رکھے۔ سچے لوگوں کو غصہ جلدی آ جاتا ہے، منافق لوگ منہ پر مسکراہٹ اور دل میں غصہ رکھتے ہیں۔ کبھی بھی اپنی جسمانی طاقت اور اپنی دولت پر بھروسہ مت کرنا، کیونکہ بیماری اور غریبی آنے میں دیر نہیں لگتی۔ وقت کی دوستی تو ہر کوئی کرتا ہے، مزہ تو تب ہے جب وقت بدل جائے پر دوست نہ بدلے۔ دیواریں چھوٹی ہوتی تھیں لیکن پردہ ہوتا تھا، تالے کی ایجاد سے پہلے صرف بھروسہ ہوتا تھا۔ رکاوٹیں تو زندہ انسانوں کے لیے ہوتی ہیں، میت کو تو لوگ راستہ دیتے ہیں۔ کچھ لوگ گھڑی کی طرح ہوتے ہیں، جب بھی ان کی طرف دیکھو اپنی اوقات بتا دیتے ہیں۔ کبھی کبھی آپ کا بہت زیادہ اچھا ہونا بھی آپ کو لے ڈوبتا ہے۔ جو انسان ہر معاملے میں صرف اپنا ہی نفع اور نقصان سوچے وہ کبھی کسی کا دوست اور ہمدرد نہیں ہو سکتا۔ دنیا کا ہر تعلق ایک غلامی ہے، آپ جتنا زیادہ تنہا ہیں اتنے ہی زیادہ آزاد ہیں۔ ٹوٹ سا گیا ہے میرے اعتبار کا وجود، اب کوئی مخلص بھی ہو تو یقین نہیں آتا۔ جب تم بغیر کسی وجہ سے خوشی محسوس کرو تو یقین کر لو کہ کوئی نہ کوئی کہیں نہ کہیں آپ کے لیے دعا کر رہا ہے۔ غیرت مند انسان ہمیشہ اپنوں کو مضبوط کرنے کی فکر میں رہتا ہے اور بے غیرت انسان اپنوں کو ہی گرانے کی فکر میں رہتا ہے۔ کوئل اپنی زبان بولتی ہے اس لیے آزاد رہتی ہے اور طوطا دوسروں کی زبان بولتا ہے اس لیے زندگی بھر پنجرے میں رہتا ہے۔ آدمی جب
ماں باپ کے لیے دعا کرنا چھوڑ دیتا ہے تو اس کا رزق تنگ ہو جاتا ہے۔ یا اللہ ہمارے والدین کی بے حساب مغفرت فرما۔ ڈوب جانے کا جس میں خطرہ ہے ایسے دریا کو پار مت کرنا، دیکھ توبہ کا در کھلا ہے، ابھی کل کا تو انتظار مت کرنا۔ روٹھ جانے کے بعد غلطی چاہے جس کی بھی ہو، بات کا آغاز وہی کرتا ہے جس کو بے پناہ محبت ہو۔ کچھ لوگوں سے عجیب سا رشتہ ہوتا ہے، جو لڑتے رہیں ناراض رہیں ڈانٹتے رہیں مگر دل کرتا ہے ہمیشہ سامنے رہیں۔ زندگی کو ہمیشہ مسکرا کر گزارو، کیونکہ تم نہیں جانتے کہ یہ کتنی باقی ہے۔ تیرے سجدے کہیں تجھ کو کافر نہ کر دیں اقبال، تو جھکتا کہیں اور ہے اور سوچتا کہیں اور ہے۔ ماں باپ کی عمر سے نہیں فکر سے بوڑھے ہوتے ہیں، جب تعلق ضرورت کے ہوں تو ان کی یاد بھی ضرورت کے وقت ہی آتی ہے۔ وہ کہتے ہیں پتھر دل رویا نہیں کرتے، انہیں کیا خبر پانی کے چشمے پتھروں سے نکلتے ہیں۔ پتھر سے کسی نے کہا آؤ انسان بن جاؤ، پتھر نے جواب دیا ابھی ہمارے اندر وہ سختی پیدا نہیں ہوئی۔ دل دکھانے پر بھی جو شخص آپ سے شکایت نہ کر سکے، یقین کیجئے اس شخص سے زیادہ محبت آپ کو کوئی نہیں کر سکتا۔ خاموشی اختیار کر لو مگر کسی سے شکوہ مت کرو، جب عزت نہ ملے تو کنارہ کر لو۔ انسان دونوں معاملات میں بے بس ہے، دکھ سے بھاگ نہیں سکتا اور خوشی کو خرید نہیں سکتا۔ جو نصیب میں ہے وہ چل کر آئے گا، جو نصیب میں نہیں وہ آ کر بھی چلا جائے گا۔ لکھنے والے نے کیا خوب لکھا ہے، زندگی جب مایوس ہوتی ہے تبھی محسوس ہوتی ہے۔